بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، آئینی بینچ کے سامنے 6 رکنی بینچ کے سامنے آج 6 سے 7 اہم مقدمات کی سماعت ہوئی ہے، خاص طور پہ آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے، اور پھر شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کے بیٹے حمزہ شہباز اور پرویز الہی کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بڑی سماعت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ پیپلز پارٹی کے، ان کو ہٹانے سے متعلق جو کیس ہے اس کی سماعت ہوئی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں جو سرکاری سکولز ہیں ان کی حالت زار سے متعلق از خود نوٹس کیس پر سماعت ہوئی۔ اس کے علاوہ بچوں کی ٹریفکنگ کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی، اور اس پر بڑے دلچسپ ریمارکس بھی آج ججز کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ ان تمام مقدمات کی سماعت کا آج کا جو احوال ہے کمرہ عدالت نمبر 3 سے، اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ آج سماعتوں کے دوران کیا کچھ ہوا، ججز کی جانب سے کیا کہا گیا، اور ان کیسز میں کیا کیا پیش رفت ہو چکی ہے۔ خاص طور پہ آڈیو لیکس کمیشن سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے جڑا ہے، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے جڑا ہے، عمران خان سے جڑا ہوا ہے، اور عمران خان کی یہ درخواست تھی، تو اس حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ ان تمام مقدمات کی آج کا سماعتوں کا جو احوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تفصیل پہ جانے سے پہلے ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ سپریم کورٹ سے جو روزانہ کی بنیاد پر نئی ویڈیوز میں بناتا ہوں یا ویڈیوز کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچ سکیں، اور اگر مجھے کوئی رائے دینا چاہے تو کمنٹ سیکشن پر ضرور بتائے گا۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے مقدمات کی طرف، کیونکہ 6 سے 7 یا تقریباً 8 اہم مقدمات ہوئے ہیں۔ ویسے تو 15 تقریباً مقدمات سماعت کے لیے مقرر تھے، لیکن 7 سے 8 ایسے مقدمات ہیں جن پہ بہت زیادہ اہم ریمارکس آ گئے، بہت بڑے فیصلے آ گئے۔ ناظرین سب سے پہلا کیس کیا تھا؟ عمران خان اور پی ٹی آئی کی درخواست پر سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے سامنے آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی۔ اس کیس میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آڈیو لیکس کمیشن پر وفاقی حکومت کو رپورٹ ان سے طلب کر لی ہے آئندہ سماعت پر، اور اٹارنی جنرل کو آڈیو لیکس کمیشن پر حکومت سے ہدایت لے کر عدالت کو آگاہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سماعت کے دوران جسٹس امین الدین خان کی جانب سے کہا گیا کہ کیا آڈیو لیکس کمیشن لائیو ایشو ہے، ابھی موجودہ ایشو ہے یا نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کمیشن کے جو چیئرمین ہیں یا آڈیو لیکس ہیں، اس حوالے سے جو معاملہ ہے وہ اس وقت اسٹل پینڈنگ ہے اور اسٹل موجود ہے۔ اس دوران جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ کمیشن کے چیئرمین ریٹائر ہو چکے ہیں۔ کمیشن کے چیئرمین کون تھے؟ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور پھر کمیشن کے ایک اور رکن ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں، یعنی جسٹس نعیم اختر افغان تھے، اس کمیشن کا حصہ تھے، وہ اب سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں، یہ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کمیشن کے حوالے سے جب یہ بات کی جسٹس امین الدین خان نے، تو اٹارنی جنرل نے کہا مجھے حکومت سے ہدایت لینے کے لیے مہلت دیں، معلوم کرنے دیں کیا حکومت کوئی نیا کمیشن بنانا چاہتی ہے یا اس کیس کو وڈرا کرنا چاہتی ہے۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ آڈیو لیکس کے معاملے پر قانونی نقطہ بھی موجود ہے، اور پھر جسٹس امین الدین خان نے کہا اگر نیا کمیشن بنتا ہے تو یہ مقدمہ تو غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر نیا کمیشن بنتا ہے تو یہ مقدمہ غیر مؤثر ضرور ہو سکتا ہے، لیکن کمیشن کی جو تشکیل کا کابینہ کا فیصلہ آج بھی موجود ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اس سماعت کے دوران کہا کیا حکومت کمیشن کے لیے ججز کی نامزدگیاں چیف جسٹس کی مشاورت سے کرے گی؟ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے کہا کہ یہ ایک قانونی سوال ہے، قانون مشاورت کا پابند نہیں کرتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا عدالت کی اتھارٹی کو انڈرمائن نہیں ہونے دیں گے، چیف جسٹس کمیشن کے لیے جج دینے سے انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ آئینی عدالت نے کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی، یعنی یہ وہی ہے جس میں آپ کو یاد ہو تو آڈیو لیکس کمیشن بنا تھا، اس میں بشرا بی بی کی آڈیو کا معاملہ تھا، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی آڈیو کا معاملہ تھا، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور ان کے بیٹے کی آڈیو کا معاملہ تھا، اس کے بعد سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی اہلیہ کی آڈیو کا معاملہ تھا۔ تو یہ تمام پہ حکومت نے ایک کمیشن بنایا تھا اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، جو بعد میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو وہ ختم کر دیا تھا عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں، تو وہ قاضی صاحب کے دور میں لگا نہیں، اب اس کو آئینی بینچ کے سامنے یہ لگایا گیا۔ تو اب عدالت نے رپورٹ مانگ لی ہے
ایک ہفتے کے اندر۔ اس کے علاوہ دوسرا اہم کیس جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے تھا، حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہٹانے کے معاملے کے اوپر آپ کو یاد ہو تو عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں جب وزیر اعلیٰ بنے تھے حمزہ شہباز، اور مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، آپ کو یاد ہو تو پی ٹی آئی کی جو کچھ 63A کا جو معاملہ تھا، فلور کراسنگ کا جو معاملہ، اس کی بنیاد پر حمزہ شہباز جو وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، اور جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا، جنہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا، ان کی جب فیصلہ ریورس ہوا تو پھر وہ اپنی وزارت سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پرویز الہی بن گئے تھے۔ تو یہ کیس وہ والا کیس ہے۔ اب اس کیس میں جو ہے حمزہ شہباز کی جانب سے جو کیس تھا، اس میں آئینی بینچ نے حمزہ شہباز شریف کی نظرثانی درخواست پر پرویز الہی اور آئینی بینچ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل و دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، اسمبلی میں ووٹ کے لیے ارکان کو ہدایت کون دے گا، پارلیمانی لیڈر یا پارٹی ہیڈ؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، 63A کا فیصلہ نظر ثانی میں ختم ہو گیا۔ 63A کے فیصلے پر انحصار کر کے 3 رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کو ڈالے گئے 10 ووٹ نکالنے کا فیصلہ دیا۔ وکیل حمزہ شہباز نے اس دوران دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا قانونی نقطہ یہ ہے کہ پارلیمانی لیڈر اور پارٹی سربراہ ایک ہی ہوتا ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے پارٹی ارکان کو حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کی ہدایت کی تھی۔ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ ہدایت چودھری شجاعت نہیں پارلیمانی لیڈر دے سکتا ہے۔ اس دوران جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، آرٹیکل 63A میں ووٹ کی ہدایت کے لیے پارلیمانی ہیڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس دوران حمزہ شہباز کے وکیل نے کہا، راولپنڈی بار کے فیصلے میں 17 ججز نے قرار دیا کہ ہدایت پارٹی سربراہ دے گا۔ 17 ججز کا فیصلہ 3 ججز تبدیل نہیں کر سکتے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ امین الدین خان جو اس بینچ کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اٹارنی جنرل کو نوٹس کر رہے ہیں۔ پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں اس کیس میں پیش نہیں ہو سکتا، اس کیس میں حمزہ شہباز کا میں وکیل رہا ہوں، تو اس لیے میں پیش نہیں ہوں گا اور میری جگہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل معاونت کریں گے۔ تو اب عدالت کی جانب سے اس حوالے سے سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی ہے، نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مقدمہ ہے خیبر پختونخوا کے سرکاری اسکولوں کی حالت زار کے حوالے سے لیے گئے اسکو نوٹس پر سماعت۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اب تک کتنے اسکول فعال ہو چکے ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے کہا 463 اسکول اب تک فنکشنل ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، یہ جو تصویریں لگائی ہے اس میں بچے تو دکھا نہیں رہے ہیں۔ جسٹس مسرت علی نے کہا، پھر ایسا کریں یہاں بینس باندھ لیں، اور پھر جسٹس مسرت علی نے کہا کہ ہم سیکرٹری تعلیم کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیتے ہیں، وہ آ کر بتائیں گے کتنے اسکول اب تک مکمل ہوئے ہیں۔ اس پر وکیل کے پی نے کہا کہ مانسیرا، ایبٹ آباد، تورکھم میں 60 اسکول مکمل ہیں، 30 سے 40 اسکول 75% مکمل ہیں۔ وکیل کے پی نے مزید بتایا کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے پروجیکٹ مکمل نہیں ہوئے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، فنڈ کون دیتا ہے، کیوں نہیں دے رہا ہے؟ پورے پاکستان کا یہی مسئلہ ہے، پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں، 2 سال کا وقت ہوتا ہے، 10 سال لگ جاتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، مفت تعلیم آئینی تقاضا ہے۔ وکیل خیبر پختونخوا نے کہا کہ عدالت سے استدعا ہے کیس نمٹا دیں، تو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جب تک مطمئن نہیں ہوں گے کیس نہیں نمٹا سکتے۔ سکولوں کی عمارت کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں بچوں کا زیر تعلیم ہونا بھی ضروری ہے۔ عدالت نے سیکرٹری خزانہ کے پی، سیکرٹری ورکس خیبر پختونخوا اور سیکرٹری تعلیم کو ذاتی حیثیت میں آئندہ سماعت پر طلب کر لیا اور سماعت 2 ماہ کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ اب یہ کیس تھا سکولوں کی حالت زار۔ اس کے بعد ملک بھر سے لاپتہ بچوں کے حوالے سے دائر درخواست پر سماعت ہوئی آئینی بینچ کے سامنے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے اس کیس کی بھی سماعت کی، اور آئینی بینچ نے آئندہ سماعت پر تمام صوبوں کے آئی جیز اور سیکرٹری داخلہ کو طلب کر لیا ہے ذاتی حیثیت میں، اور وہ عدالت میں پیش ہو کر تفصیلات بتائیں۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے کوئٹہ میں بچے کے اغوا کا بھی نوٹس لے لیا۔ عدالت نے کوئٹہ سے اغوا بچے کی بازیابی پر بھی رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، کوئٹہ میں 6 دن سے ایک اغوا بچہ نہیں ڈھونڈا جا رہا ہے، احتجاج سے پورا کوئٹہ جام ہو چکا، لیکن حکومت کو پرواہ ہی نہیں۔ کوئٹہ میں اسکول کے بچوں نے بھی جلوس نکالا۔ جسٹس مسرت علی نے کہا، کیا کے پی میں سیکس ٹریفکنگ کو قانونی قرار دیا گیا ہے؟ جسٹس مسرت علی نے مزید کہا کہ اپنی رپورٹ میں کے پی نے سیکس ٹریفکنگ کو 0 لکھا ہے۔ 0 سیکس ٹریفکنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، کیا کسی صوبے میں کوئی ادارہ یا کمیشن ہے جو مغوی بچوں پر کام کر رہا ہے؟
انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد اب تو صوبوں کے پاس اختیار ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ایک بچے کے اغوا پر پورا صوبہ بند ہے، حکومت کو فکر نہیں۔ جسٹس امین الدین خان جو اس بینچ کے سربراہ ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ بلوچستان حکومت ایک بچہ تلاش نہیں کر رہی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا بچوں کا اغوا اہم ایشو ہے، اس پر سرکاری وکلاء تیاری نہیں کر کے آئے ہیں، انہیں تیاری کر کے آنا چاہیے تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا 2018 سے کیس چل رہا ہے، اب تک بچے اغوا ہو رہے ہیں، ہر دوسرا مقدمہ بچوں کے اغوا کا آتا ہے۔ سپریم کورٹ نے بچوں کے اغوا پر کمیٹی بنائی جس نے آج تک کام نہیں کیا، تو وکیل درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی کمیٹی آج تک بنی ہی نہیں۔ پھر ایڈیشنل ایڈوکیٹ بلوچستان نے کہا کہ عدالت میں بچوں کے اغوا پر رپورٹ جمع کروا دیتا ہوں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ہمیں رپورٹ نہیں چاہیے، بچوں کے اغوا کے تدارک چاہیے، عمل درآمد چاہیے۔ پھر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا میں بینچ کے سربراہ سے درخواست کروں گا تمام آئی جیز کو بلایا جائے، یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی رپورٹ میں ہر چیز پر دھول جھونکی گئی ہے، ہر طرف سے بارڈر کھلا ہے، تو کیا ایسی گڈ رپورٹ ممکن ہے؟ قانون کی عملداری جو ہے وہ یقینی بنائیں۔ بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے کہا کتنے بچے اغوا ہوئے، کتنے بازیاب تفصیلی رپورٹ دیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ایف سی پر اربوں روپے خرچہ ہوتے ہیں، ان کا سوشل ویلفیئر میں کیا کردار ہے۔ جسٹس حسن نذیر رضوی نے کہا کہ بیکاری کراچی میں بچے ٹریفک سگنلز پر بھیک مانگ رہے ہیں، اور جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ بیکاری بھیجنے میں تو ہم انٹرنیشنل ہو چکے ہیں، بیرون ملک بیکاریوں کا جانا کتنا شرم کی بات ہے۔ عدالت نے اس کیس کی سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی اور تمام صوبوں کے آئی جی سے رپورٹ مانگ لی ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں آئینی بینچ نے مراد علی شاہ یعنی جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کی نااہلی کی درخواست خارج کر دی ہے۔ عدالت نے عدم پیروی پر نااہلی کی درخواست خارج کر دی، اور محمود اختر نقوی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی اور وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے، اور یہ محمود اختر نقوی عادی پٹیشنر ہیں، عادی درخواست گزار ہیں، یہ کبھی آرمی چیف کے ایکسٹینشن پر درخواست ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی کو، مطلب اس عادی درخواست گزار ہیں، تو اس لیے ان کی جو درخواست ہے وہ خارج کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے اختیارات سے متعلق اگلا کیس تھا آئینی بینچ کے سامنے۔ اس بینچ کی سماعت کے دوران جو میاں داؤد ایڈوکیٹ ہیں، وکیل اس درخواست گزار، جو انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر حسین بٹی نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل ٹریبونل میں اپنے ملازمین کے خلاف تمام کیسز جو ہے وہ غلط کیسز کا جو ہے وہ کیسز ختم کر دیے۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ اقدام اختیارات کا غلط استعمال ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا یہ بہت اہم بات کی ہے کہ آپ نے اس کی تفصیل بتائیں۔ سابق چیف جسٹس میاں داؤد ایڈوکیٹ نے کہا کہ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریٹائرمنٹ سے پہلے ملازمین کو ایڈوانس ایگریمنٹ دیے، پھر وزیر اعظم عوامی فنڈز کے غلط استعمال کرے تو ایکشن ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو یہ حق نہیں کہ وہ اختیارات سے تجاوز کریں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا اس آئینی بینچ میں کم از کم 3 ہائی کورٹس کے سابق چیف جسٹس رہ چکے ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا چیف جسٹس صوبائی ہائی کورٹس کے پاس ضوابطیدی اختیار ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے مزید کہا ہم نے وہ ضوابطیدی اختیارات بہت محتاط انداز میں استعمال کیے ہیں۔ عدالت نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ اس کے بعد ایک اور مقدمہ تھا جو آخری مقدمہ تھا، ملک کی مرکزی شاہراہوں پر ہیوی ٹریفکنگ کے خلاف درخواست۔ ہیوی ٹریفک ہے، اس کے حوالے سے جو درخواست گزار عباس افریدی، انہوں نے کہا کہ روزانہ 70 لوگ ٹریفک حادثات میں مر جاتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ لوگ گاڑیوں پر لٹک کر کیوں سفر کرتے ہیں۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کرتے ہوئے درخواست منظور کر لی، اور عدالت نے اٹارنی جنرل اور چاروں صوبائی ایڈوکیٹ جنرل سے کو بھی نوٹس جاری کر دی ہے، اور عدالت نے NHA کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے، اور جی ٹی روڈز پر آؤٹ لوڈنگ ٹرکس کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست یہ دائر کی گئی تھی۔ تو یہ مقدمات آج سپریم کورٹ کے اندر اہم مقدمات کی سماعتیں ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ آج 6واں دن تھا اس کا، اور جب سے آئینی بینچ بنا ہے آج 6 رکنی تھا، کیونکہ آج جسٹس عائشہ ملک آج اور کل نہیں تھی، تو وہ نہیں ہے، آج کی سماعتوں میں بھی نہیں تھی، کل بھی وہ نہیں ہے، تو 6 رکنی بینچ 7 میں سے سن رہا تھا۔ آج گزشتہ 3 دن جو ہے وہ 7 رکنی بینچ نے سنا، اس سے پہلے 2 رکنی بینچ نے سنا۔ تو اب آئینی بینچ تواتر سے جو ایسے مقدمات آئینی سوالات جن کے اوپر وہ مقدمات سن رہا ہے، یقیناً بہت سارے مقدمات نمٹائے گئے ہیں انشاءاللہ۔ کل جمعہ ہے، کل 7 دن کمپلیٹ ہو جائیں گے آئینی بینچ کے 7 دن مقدمات کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ایک تفصیل آپ کو 7 دنوں میں انہوں نے کتنے مقدمات نمٹائے اور کتنے مقدمات کی سماعت کی، کیا کیا کچھ کیا، اس کی تمام تر ایک تفصیلی رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، سپریم کورٹ سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔